کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کا یثرب سے کتنا لگاؤ تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یثرب کے لوگ کتنے ہنرمند اور ہر چیز میں مہارت رکھنے والے تھے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ یثرب میں ہنرمند لوگ تھے۔ وہ چمڑے کے جیکٹ، بچھونے کے گدے اور چمڑے کے جوتے بناتے تھے۔ کچھ گھروں میں کپڑا بنانے کی کھڈی لگی ہوئی تھی۔ وہاں لوہے اور تانبے کو پگھلا کے برتن اور تلواریں بھی بنائی جاتی تھی۔ سونے اور چاندی کے زیورات بھی وہاں بنتے تھے۔ زیورات میں جڑاؤ قیمتی پتھروں کا نفیس کام بھی ادھر ہوتا تھا۔ سونے کی کٹالی کے نیچے جلتی آگ اور سنہرا ترکتا سیال سونا، خوشنما قیمتی پتھروں کی تراش ہراش اور چھوٹی باریک ہتھوڑیوں سے غور سے تکتی آنکھوں کے شکنجے میں باندھ کے انگوٹھیوں اور جڑاؤ ہاروں سے اٹھتی محتاط ملائم ٹھکا ٹھک کی نازک آواز، گھروں کے باہر کھجور کے باغوں کے بیچ کہیں کہیں کنووں کے ریٹ پر اونٹ گھوم گھوم کے پانی نکالتے تھے۔ کہیں اونٹوں سے گندم اور جو کا آٹا پیسنے اور سرسوں کے بیچ سے تیل نکالنے کی چکیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ چلتی چکیوں کی انوکھی آواز یقیناً اس کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سب مناظر دلچسپی اور علم میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مکہ کے اندر کعبہ کے آس پاس ایک بازار تھا جہاں دور دراز سے آئی بنی بنائی چیزیں فروخت ہوتی تھی۔ تاجر عموماً اپنے اونٹ بٹھا کے اسی کی پشت اور کوہان پہ اپنا مال اسباب سجا کے اسے اپنی دکان بنا لیتے تھے۔ مکہ میں شہر سے باہر کچھ گھروں میں چمڑا دھونے اور رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے۔ کچھ چمڑے سے جوتے، اونٹ اور ہچڑوں کی کٹائیاں اور سواری کا سامان بھی بناتے تھے۔ باریکی، نفاست اور ہنرمندی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں ہی پہلی بار ہوتے دیکھا ہوگا۔ مکہ میں پانی کی قلت تھی۔ پینے کے لیے زمزم کے علاوہ چند ایک کنویں تھے۔ نہانے کے لیے کسی تالاب یا جوہڑ کا مکہ میں کوئی تصور نہیں تھا۔ بارش بھی مکہ میں حال حال ہی ہوتی تھی۔ موسم بھی مکہ میں سارا سال گرم رہتا تھا۔ یثرب میں پانی کی بختات اور خوشگوار موسم دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ سیدہ آمنہ کو اپنے سسر سیدنا عبد المطلب کے یثرب میں ننیالی خاندان سے بھی دلی لگاؤ تھا۔ ان کا تعلق بنو حزرج کے ذیلی خاندان بنو نجار اور اس کے ذیلی قبیلے بنو عدی سے تھا۔ انہوں نے سیدنا عبد المطلب کی والدہ سیدہ سلمہ کی ہمہ گیر اور پرکشش شخصیت کے قصے سنے تھے۔ سیدہ سلمہ کا بنو نجار خاندان یثرب سے مکہ آ کے ہمیشہ سیدنا عبد المطلب اور ان کے خاندان سے گہرے قلبی تعلق کا اظہار کیا کرتا تھا۔ انہی کے محلے میں یثرب میں قیام کے دوران سیدہ آمنہ کے مرحوم شوہر سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ ان دنوں جب وہ ایک سفر پہ شام جا رہے تھے تو بیماری کی وجہ سے اپنے ماموں کے اس خاندان میں یثرب میں ٹھہرے رہے۔ علاج معالجہ بھی ان کا وہیں ہوا۔ شدید بخار میں وہ کوئی 1 مہینہ مبتلا رہ کر وہیں یثرب میں فوت ہوئے تھے۔ یثرب کی گیلی مرطوب سرسبز فضا میں مچھروں کی افزائش عام تھی۔ مکہ کے لوگ جو ایسے موسم کے عادی نہ تھے عموماً ملیریا کے شکار ہو جاتے تھے۔ گمان یہی ہے سیدنا عبداللہ بھی ملیریا کے شکار ہوئے۔ وہیں بنو نجار کے محلے کے ایک گھر میں سیدنا عبداللہ کی قبر تھی۔ سیدہ آمنہ کو اپنے مرحوم خاوند کی قبر پہ جانا تھا۔ اپنے خاوند کے ماموں اور خالاؤں کے اس محلے میں انہیں جانے کی تمنا تھی جہاں سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ سیدنا عبداللہ نے زندگی کے آخری لمحوں میں کیا باتیں کی، کسے یاد کیا، کیا خواب سوچے، کیا سپنے دیکھے، شاید یہ سب بھی سیدنا جاننا چاہتی ہوں۔ یہ بھی امکان ہے کہ سیدنا نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو یثرب کے ان رشتہ داروں سے ملایا جائے جن کے درمیان سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کا آخری مہینہ گزارا۔
اور آخری سانسیں لیں۔ ممکن ہو وہ اپنے بیٹے کو ان کے باپ کی قبر بھی دکھانا چاہتی ہوں، جو بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ سیدہ آمنہ اپنے 6 سال کے بیٹے اور اپنی 16 سالہ حبشی وفادار کنیز برکہ کو لے کر عازم یثرب ہو گئی۔ 2 اونٹوں پہ انہوں نے 10 دن کا سفر طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ وہ یادگار سفر ہمیشہ یاد رہا ہوگا۔ راہ کے ریتلے میدان، سنگلاخ پہاڑ، گرم پتھر، کہیں کہیں پانی کے چشموں کے آس پاس سے نخلستان، ریت اڑاتی ہوئی ہوائیں، رستے کی پیاس اور دل و جان سے پیار کرتی ماں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی پر سفر نصیب نہ ہوا، خادمہ کے ساتھ اکیلے آنا پڑا، وہ کیسے بھولے ہوں گے؟ سیدہ آمنہ کا یثرب کے ان کے خاوند کے ننیالی رشتہ داروں بنو نجار نے بہت محبت سے استقبال کیا۔ 1 مہینہ سیدہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ وہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کم عمری میں یثرب کے اپنے ہم عمر ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یثرب کی فضا مکہ سے بہت مختلف تھی۔ مکہ ریت اور پتھروں کی سرزمین تھی۔ خشک پہاڑ، اڑتی ریت اور دھوپ سے تپتے پتھر مکہ کی نشانیاں تھی۔ یثرب خوشگوار موسم سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں بارش اکثر ہوتی تھی۔ پانی سے بھرے تالاب اور جوہر اس شہر میں نظر آتے تھے۔ ہریالی وہاں بہت تھی۔ کھجوروں کے باغات تھے، سبزیاں وافر تھی، اناج اگتا تھا۔ وہاں گھر میں گندم اور جو کی روٹی پکتی تھی، سالن بنتا تھا۔ کھجوروں کے علاوہ سنترے، امرود، سیب اور انگور یثرب میں عام ملتے تھے۔ مکہ میں لوگوں کی خوراک عموماً اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا خشک گوشت ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن کے ان دنوں میں یثرب کے ہم عمر دوستوں کے ساتھ ایک تالاب میں نہانے جاتے تھے، وہیں انہوں نے تیرنا بھی سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔